إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. جیسا کہ کل آپ کے سامنے مدارس دینیہ جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو طرح طرح کے جملے دے کر مدارس دینیہ سے باغی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح ایک اور کوشش بھی ان کی، یہ میں ذرا تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. پہلے جو مدارس دینیہ تھے یہ حکومت اسلامیہ جو ہوتی تھی انہی کے زیر انتظام چلتے تھے. ایک ایک وزیر کے اپنے اپنے مدارس ہوتے تھے، ان میں ہزاروں کی تعداد میں بچے ہوتے تھے. بہت بڑے محدث تھے، ان کے ہاں بچوں کی تعداد اتنی تھی کہ جب وہ بچوں میں چکر لگایا کرتے تھے نا تو اپنی سواری پر بیٹھ کر چکر لگاتے تھے. اتنے بچے تھے جی. ایک مدرسہ تھا جامعہ، اس مدرسے میں تعداد بچوں کے پڑھنے والے ایک وزیر کا بنایا ہوا جامعہ تھا، ایک وزیر کا بنایا ہوا جامعہ تھا. اس میں بچے جو پڑھتے تھے اس کے پیاز کے جو چھلکے ہیں نا وہ باہر پھینکنے کے لیے روزانہ کے ایک وقت کے بلکہ ایک وقت کے 8 سے 10 اونٹ جو ہے نا اکیلے پیاز کے چھلکے پھینکنے جاتے تھے. آگے اندازہ آپ خود لگا رہے ہیں کتنا خرچ ہوتا ہوگا. سبزی بنے ساتھ پیاز پڑے، کیا خیال ہے سبزی زیادہ ہوگی پیاز زیادہ ہوگی؟ تو اسی طرح کر کے آپ پیاز اتنا پڑ رہا ہے وہاں پہ، بتایا نا. دیکھیں سوچنے کی بات ہے، کہیں پہ نمک ہی کہیں جی 1 من خرچہ آ رہا ہے، 1 من نمک جو ہے وہ لگ رہا ہے، تو اگلا اندازہ بندہ خود ہی لگا لے اگلا باقی چیزیں کتنی ہوں گی وہاں پہ، اور لوگوں کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے یہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اندازے لگانا بھی نا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی عطا ہے جی. ایک بادشاہ ہیں مسلمان انتہائی نیک دیندار بادشاہ، ان کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، آگے کہنے لگی کہ حضرت میرے گھر میں چونٹیاں نہیں آتی. انہوں نے فرمایا اچھا. اپنے بیت المال کے خادم کو بلایا، فرمایا کہ ان کو 10 من گندم دے دو، فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو. سارے حیران ہوئے، انہوں نے کہا چونٹیوں کے لیے اتنا کھانا کیوں؟ انہوں نے فرمایا بے وقوفو، وہ یہ کہہ رہی تھی میرے گھر میں کھانا ہوگا تو ذرے گریں گے تو چونٹیاں آئیں گی نا کھانے. میرے گھر سے تو چونٹیاں ہجرت کر گئیں. تو یہ بھی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فہم عطا فرما دے. بہرحال تو مدارس دینیہ جو ہیں وہ حکومتوں کی، مسلمان حکومتوں کے زیر انتظام چلتے تھے. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام جو ہے نا یہ اب بھی غریب ہے، پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں قیامت کے قریب پھر یہ غریب ہو جائے گا، قیامت کے قریب پھر یہ غریب ہو جائے گا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں مدرسہ حضور کا ہی تھا. کیسے چلتا تھا بلا؟ وہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کھجوریں لا کے دیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کئی دن کھانے کا کچھ نہیں ملتا تھا، کئی دن نہیں ملتا تھا. فرماتے ہیں ایک دن بھوک کی وجہ سے میں باہر آ کے بیٹھ گیا، تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، ان کو بھی بھوک ہی باہر لائی تھی. کئی صحابہ کا اور کا ذکر کیا، ان کو بھی بھوک ہی باہر لائی تھی. تو مدرسہ جو ہے نا حضور کے دور کا وہ بھی اسی طرح چلتا تھا. صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے اپنی کھجوریں لاتے، صدقات لاتے، نذرانے لاتے، تحفے لاتے ان کے لیے. تو آقا علیہ السلام کا مدرسہ چلتا تھا. حضور نے فرمایا کہ یہ بھی دور غریبی کا ہے، اس پر غلبہ آئے گا، پھر جی اسلام جو ہے نا پھر قوت پکڑے گا، زور پکڑے گا. اور میں اس کے بعد پھر جب قیامت آئے گی، قیامت کے قریب جا کے پھر اسلام غریب ہو جائے گا، یعنی اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. یعنی ایک وقت تھا کہ وزیر اس کے مدرسوں کے چلانے والے تھے، وزیر چلاتے تھے مدرسے، اور وزیروں کی جو حکمران جو ہوتے تھے ان کی خواتین آج بھی
یہ آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں، وہاں پہ مدرسہ سولتیہ کے نام سے بہت بڑا ادارہ تھا، ہندوستان کی ایک خاتون تھی، بہت امیر نواب کی گھر والی تھی، انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا، یہ خاتون نے مدرسہ قائم کیا تھا، مدرسہ سولتیہ۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ آئے میرے مدرسے میں بیٹھ کے دین پڑھیں۔ وہاں پہ پھر مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمہ اللہ وہ جا کے پڑھاتے رہے، اور بڑے بڑے اجلہ علماء ہمارے ہندوستان سے جاتے تھے، وہاں کے علماء عرب شیوخ بھی وہاں پہ پڑھاتے تھے، اور یہ لوگ بھی وہاں پہ پڑھاتے تھے۔ ہم اصل میں ہم نے اپنی تاریخ یاد نہیں رکھی، جو قوم جو نا اپنی ماضی بھول جائے نا اس کا مستقبل بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے۔ وہی مدرسہ ہے، مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمہ اللہ اور پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کی ملاقات اسی مدرسے میں ہو رہی ہے، اور بہت بڑے اہم مسئلے وہ اس وقت چھڑنا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے بیان کرنا، کیونکہ وقت لگ جائے گا اس پر۔ بہت بڑے اہم مسئلے پر ان کا مناظرہ ہوا، باہم مناظرہ بھی انتہائی پیار و محبت کے انداز میں، جو موجودہ دور کے مناظرے ہوتے ہیں اس طرح نہیں، کھلے بوجھے اٹھا کے مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ والا حساب نہیں تھا۔ پیار و محبت کے ساتھ بیٹھ کے ایسا مباحثہ ہوا، ان کا عقیدہ اہل سنت میں سے یعنی کہ نظریات اہل سنت میں سے ایک اہم مسئلہ۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی فرماتے ہیں میں تو اس کو مانتا نہیں تھا، پھر میر علی شاہ رحمہ اللہ نے جب دلیل سامنے رکھی بخاری سے تو فرماتے ہیں آج کے بعد میں بھی قائل ہو گیا، قائل ہو۔ تو وہ بھی مدرسہ تھا۔ اسی طرح کر کے جب انگریز یہاں آیا نا جی، اس نے ان کو مدرسوں سے دور کر دیا۔ اس نے کہا کہ نوکری ملے گی اسے جو بندہ انگریزی میرا نظام تعلیم کو اپنائے گا، میرے نظام تعلیم کو پڑھے گا، اسی کو نوکری ملے گی، وگرنہ اس کے علاوہ کسی کو نوکری نہیں ملتی۔ انہوں نے پھر کیا کیا، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے جامعات جو تھے ان کو جناب انہوں نے کالجوں میں یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا۔ یہ ان کے غلاموں نے کیا ہے، انگریز کے غلاموں نے سارا کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اسلامی یونیورسٹی جس کا بھی ایک معاملہ بنا تھا آپ کے سامنے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، یہ نواب صادق کا بہت بڑا ادارہ تھا۔ نواب محمد صادق رحمہ اللہ آپ مرید تھے حضرت سیدنا خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ کوٹ مٹھن والوں کے، ان کا بہت بڑا ادارہ تھا اہل سنت کا، خالصتاً دین اسلام پڑھایا جاتا تھا، اس میں اور کچھ نہیں تھا وہاں پہ۔ انہوں نے قبضہ کیا وہاں پہ، پورا جامعہ اسلامیہ جو ہے، اس کا نام جامعہ اسلامیہ تھا، پورا جامعہ اسلامیہ جو ہے اس وقت وہ اسلامی یونیورسٹی بن چکی ہے، مدرسہ نہیں رہا۔ انجمن حمایت اسلام کو دیکھ لیں، یہ جامعہ تھا، مدرسہ تھا، یہ قبضہ ہوا، کیا ہوا؟ اس کے آگے کر کے ساتھ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہ بھی جامعہ تھا، مدرسہ تھا، اس کو لڑکیوں کا کالج بنایا گیا اسی انجمن حمایت اسلام۔ بلکہ یہ چبرجی کے آگے جائے نا، ایک تو داتا صاحب کی طرف جاتا راستہ، دوسرا راستہ جو جاتا ہے پرلی طرف، اس راستے پہ دائیں جانب پہ آپ جاتے ہوئے آپ دیکھیں جہاں جہاز کھڑا ہے اس کے بالکل دائیں جانب پہ بہت بڑا ادارہ تھا، وہ بھی آج کالج ہے۔ جامعہ ملیہ کو دیکھ لیں، کیا تھا وہ؟ جامعہ تھا ملیہ، ہاں جی، دین اسلام پر اعتراض ہونے والے ان کے جوابات دینے کے لیے وہاں علماء تیار ہونے تھے، آج وہ یونیورسٹی ہے، لڑکیاں لڑکے اکٹھے جناب وہاں پہ دندنار ہے۔ تو یہ حال کیا انہوں نے جامعات کا، مدارس کا۔ اچھا پھر کیا ہوا جی، جب ہمارے علماء نے محسوس کیا کہ کچھ ایسے افراد تیار کیے جائیں، جامعات بنائے جائیں اپنے طور پر جن کو حکومت پیسہ نہ دے، فرنگی جو ہے نا وہ پیسہ نہ دے، ہمیں پیسے اپنے پاس رکھے، ہم ان سے پیسہ نہیں لیتے، کیونکہ ان سے پیسے لیں گے پھر یہ اپنے مطالبات رکھیں گے، ہاں بھی آپ اپنے مدرسے میں یہ بھی پڑھاؤ یہ بھی پڑھاؤ، ہم ان سے پیسہ نہیں لیتے، ہم اپنے جیسے غریب مسلمانوں کے پاس جائیں گے، ان کے سامنے جھولی پھیلا لیں گے، ہاتھ پھیلا لیں گے، ان سے پیسے لے کر کے ہم مدرسے بنائیں گے، تاکہ کیونکہ یہ پادریوں کا جو پورا طوفان بدتمیزی برپا تھا کہ ان کے آگے کھڑے ہونے والے لوگ جو ہے نا ہمارے کونے کونے میں پیدا ہوں، ان کو جواب دینے کے لیے ہمارے علماء تیار ہوں، بچے تیار ہوں ہمارے، تاکہ ان کا منہ جو ہے وہ بند کیا جا سکے۔ تو پھر اپنے طور پر اہل اسلام نے چھوٹے چھوٹے مدارس قائم کیے، وگرنہ آپ دیکھیں حیران ہوں گے، امام غزالی رحمہ اللہ جیسا بندہ کس مدرسے میں پڑھ رہا ہے؟ ایک وزیر کا مدرسہ تھا، وزیر کا مدرسہ ہے، امام غزالی پیدا ہو رہے ہیں، بتائیں نا یار اس وزیر کی کمائی کیسی حلال ہوگی، کتنی عظیم کمائی ہوگی کہ اس کے مدرسے سے پڑھنے والا بندہ امام غزالی، اس کے مدرسے سے پڑھنے والا بندہ عبدالقادر جیلانی بن گیا، اس کے مدرسے سے پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ امام راضی رحمہ اللہ بن گیا، امت کا مفسر قرآن، اتنا بڑا قرآن کا مفسر بن گیا امام راضی رحمہ اللہ۔ امام سیوطی رحمہ اللہ خود وزیروں کے مدرسے میں پڑھے یار سارے، آج دکھائیں نا سارے وزیر خود جب دین کا دشمن ہوگا تو مدرسہ کو غریب اپنے طور پہ چلا رہا ہوگا، اسے برداشت نہیں کرے گا تو بنا کے کیسے دے گا مدرسہ؟ تو یہ بھائی ہاتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ تو انہوں نے پھر اہل اسلام نے کیا کیا،
مختلف علاقوں میں جتنی ان کی وسعت تھی مدرسے بنائے، چھوٹے چھوٹے مدرسے بنائے، تاکہ وہاں پہ اپنی ایک جماعت اور ایسے لوگ تیار ہوں وہاں پہ جو مادیت کے پیچھے بھاگنے والے نہ ہوں، ان کے پیچھے بھاگنے والے نہ ہوں۔ جیسے حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لم اکم من التاجرین، حضور فرماتے ہیں میں تاجروں میں سے نہیں ہوں، میں تاجروں میں سے نہیں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے تو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے میں رب کی تسبیح پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ کرتا رہوں، یہ حضور فرماتے ہیں۔ میں ایسی جماعت تیار ہو جو خالصتاً میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والی ہو۔ قسم خدا کی آج بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں اور روپیہ 10,000 ملتا ہے ان کو مہینے کا، 10,000 روپے مہینے کا ملتا ہے ان کو۔ ہمارے استاد ہیں جن سے میں پڑھا ہوں، وہ استاد ہیں ہمارے، میرے پڑھنے سے بھی پہلے کوئی 10-12 سال پہلے سے پڑھا رہے تھے، اتنا تجربہ ان کا ہو گیا جی۔ پچھلے دنوں ان سے بات ہوئی تو مجھے فرمایا، میں نے کہا جی آپ وہاں پڑھاتے ہیں، کیا خدمت کرتے ہیں؟ فرمانے لگے 12,000 روپے ٹوٹل خدمت ہے۔ تو میں کہ ایسی جماعت تیار ہو علماء کی جو مادیت کے پیچھے بھاگنے والے نہ ہوں۔ کس کو دیکھے اس کی بنا 50,000 تنخواہ تو بھاگ پڑے وہاں سے، اس کو دیکھے 60,000 تنخواہ تو بھاگ پڑے۔ میں ایسے لوگ نہ ہوں جو پیسے کے پیچھے بھاگنے والے نہ ہوں، مشن کے پیچھے بھاگنے والے۔ انہیں پتہ ہو جناب ہم نے ایسے رجال کار تیار کرنے ہیں، ایسے مردان حق تیار کرنے ہیں، ایسے جناب بندگان خدا تیار کرنے ہیں جو بندگان خدا کو پکڑ پکڑ کے، جو مادیت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے رب تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پر لے آئیں۔ ایسے لوگ تیار، اور الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ سچی بات ہے، جو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل معمولی تنخواہیں، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بھی ہوگا، اس سے بھی جا کے پوچھ لیں کیا تنخواہ ہے، وہ بتائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے، اتنے تنخواہ۔ تو میں یہ میرے سامنے قرآن پاک ہے، ایک بات بھی بتاتے ہوئے بھی ممکن ہے کئی بندہ مانے نہ ہے جی۔ ایک پشاور کے قرب سے ایک مدرس کا مجھے فون آیا، مجھے کہنے لگے جی مجھے مدینے جانے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے دعا دی، میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا۔ تو کہتا جی میں پیسے جوڑ رہا ہوں، اب پتہ نہیں کب جڑتے ہیں۔ میں نے کہا کیا تنخواہ ہے آپ کی؟ درس نظامی پڑھاتے ہیں وہ۔ کہنے لگے میری تنخواہ 3,000 ہے۔ 3,000 ہے، بتائیں یار 3,000 پہ کام کرنے والا ملے گا تمہیں بندہ کوئی؟ یہ سر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ چٹائی ہے جس پہ بیٹھ کے بندہ صبر بھی کر رہا ہے اور کھانا بھی کھا رہا ہے اور 3,000 روپے میں پیسے بھی جوڑ رہا ہے مدینے جانے کے۔ دکھایا نا ہمیں لا کے۔ کالجوں میں، یونیورسٹی میں تو تیار ہی صرف نوکری کے لیے ہو رہے ہیں یار، اور کس لیے تیار ہو رہے ہیں بچے وہاں پہ؟ جس کو بھی دیکھے نوکری کے لیے، جس کو بھی ہاتھ لگائے نوکری کے لیے تیار ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ جب پڑھتے تھے نا جامعہ میں، اس وقت جو ہے خود نظام وزیر جو تھے، نظام رحمہ اللہ، وہ آئے جناب چکر لگانے کے لیے مدرسے میں، دیکھو تو صحیح کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایک رات کا وقت ہے، ایک بچے سے پوچھا بیٹے کیا پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بڑا مناظر بن جاؤں، مناظرے کروں، یہ کروں وہ کروں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ دوسرے سے پوچھا آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں سارے مقاصد بیان کرتے رہے، وزیر جو تھے نا ان کا ذہن بن گیا یار رب کے لیے تو ایک بھی نہیں پڑھ رہا، رب کے لیے تو ایک بھی نہیں پڑھ رہا۔ وہ چلتے چلتے کونے میں گئے، ایک بچہ کونے میں جناب چراغ جلا کے، دیا جلا کے وہاں بیٹھا پڑھ رہا ہے۔ وہ جناب پاس آیا اور آ کے کہا کہ بیٹا بات سنو۔ انہوں نے کہا یہ وقت نہیں ہے میرے پاس بات سننے کا، تشریف لے جائیں پھر کسی وقت آئیں جب میں فارغ بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا جی دیکھو تسی وزیر آیا ہے۔ انہوں نے کہا میں ابھی تک جس نے مجھے پیدا کیا اس کی پہچان نہیں حاصل کر رہا ہوں، اس کو میں نے کیا پہچاننا ہے؟ وہ وزیر جس کا ذہن بن گیا تھا مدرسہ گرا دینا، اس نے کہا نہیں جی یہ پڑھ رہا ہے مدرسہ چلنے دو، یہ پڑھ رہا ہے مدرسہ چلنے دو۔ اس کا ذہن بن گیا تھا مدرسہ ختم کر دینا۔ اس کا ایک بھی بندہ خدا کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ جب دیکھا اس نے غزالی بیٹھا ہوا ہے کونے میں، اس نے کہا نہیں کہ چلنے دو، ایک ہی بچے کے صدقے میں پورا نظام چلاؤں گا، ایک تو غزالی پیدا ہوگا، وہ ہوا غزالی پیدا۔ اور آپ حیران ہوں گے حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تحریک ہے، وہ اس تحریک کی بنیاد جو ہے وہ امام غزالی رحمہ اللہ کی کتابیں۔ جس دن امام غزالی رحمہ اللہ بغداد سے جا رہے ہیں نا، اسی دن حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی بغداد میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجدد کو وہاں سے روانہ کیا، دوسرا مجدد وہاں بھیج دیا ہے، جس نے آ کر کے دین اسلام کے غلبے کے لیے، یہ ذہن میرے پوری امت میں مجدد تو بہت ہیں، ہر صدی میں آئیں گے اور کئی آئیں گے، لیکن محیی اسلام کو زندہ کرنے والا وہ صرف عبد القادر جیلانی آیا ہے۔ اسلام کو زندگی دینے والا اسلام ہے وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ تو یہ پھر نظام جو ہے نا مدارس دینیہ کا، انہوں نے کیا کیا، پکڑ کے کمزور کر دیا۔ تو اہل اسلام نے کہا کہ اپنے طور پہ مدارس چلاتے ہیں، انہی میں دین اسلام پڑھائیں گے، مدارس چلیں گے، اسی سے نظام مضبوط ہوگا۔ جو ان کے پیچھے بھاگنے والے نہ ہوں، ان کی
زرق برق روشنائیاں چمکائیاں ان کو دیکھ کے بھاگنے والے نہ ہوں، بیٹھ کے وہیں پڑھاتے رہیں۔ اللہ اکبر، حیران ہوں گے آپ۔ حضور کی حدیث شریف امام نووی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، یہ حدیث شریف فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک بار دعا کی، مولا میری امت کے جو عالم ہیں نا، عالم ہیں انہیں امیر کر، اور جو مدرس ہیں انہیں غریب رکھ۔ اتنی بڑی حدیث، اتنا بڑا فرمان، اتنی بڑی دعا۔ مولا جو عالم ہے نا انہیں امیر کر، جو مدرس ہیں پڑھانے والے ہیں انہیں غریب رکھ۔ جی آگے امام نووی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم جتنا امیر ہوگا اتنا کام زیادہ کرے گا، اور مدرس جو ہے وہ اگر امیر ہوگا تو پڑھانا چھوڑ جائے گا، پڑھائے گا کون پھر؟ امیر ہوا پیسے آیا تو پڑھانا چھوڑ جائے گا، پھر پڑھائے گا کون؟ اس لیے حضور نے دعا دی ہے، اور آج بھی حضور کی امت کے علماء اتنے پھر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ معمولی تنخواہیں، بڑے سے بڑا عالم تنخواہ معمولی ہے جی، اسی پہ بیٹھا گزارا کر رہا ہے، اسی پہ بیٹھا نظام چلا رہا ہے یا نہیں یار؟ اور الحمدللہ پورے اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں ایک بھی شعبہ خالی نہیں رہنے دیے انہوں نے، ہر ایک شعبے کے لیے افراد تیار ہیں، ہم وقت تیار ہیں۔ اس وقت بھی کہیں نا جی ہاں جی قاضی چاہیے ہمیں، الحمدللہ مسلمانوں میں قاضی بھی موجود ہیں، کتنے علماء موجود ہیں، پوری دنیا کے لوگ دنگ رہ جائیں، پوری دنیا کے لوگ دنگ رہ جائیں۔ فرماتے ہیں ایک مولانا بیان کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی ایک جگہ پہ میں گیا، جج بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں وہ ججوں سے بھی رائے پوچھتے پھر مجھ سے پوچھتے، وہ کہتے ہیں ہاں جی بتائیں، وہ جج رائے دیتے، کہتے ہیں وہ سب کی رائے ٹیڑھی میڑھی، کہتے جب مجھ سے پوچھتے تو میں رائے دیتا، کہتے سارے حیران ہو جاتے۔ انہوں نے کہا جی ہاں بھی یہ کیا وجہ ہے، تو رائے دیتے تیری رائے مضبوط ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک بندہ ان میں بولا، کہنے لگا جی یہ اس لیے ان کی رائے مضبوط ہوتی ہے کہ انہوں نے جناب قانون پڑھا ہوا ہے، انگریزی تعلیم پائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے حضور کے دین کی کتاب ہدایہ شریف پڑھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑو پرے، اس میں کیا ہے، میں یہ ساری ہدایہ کی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کفر نے نا جی، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، کفر نے پھر پوری دنیا کے اندر مدارس دینیہ کا وجود ختم کر دیا۔ اسپین میں کیا ہوا، اسپین میں بڑے بڑے مدارس تھے، بڑے بڑے علماء ہیں جی، بڑے بڑے اجلہ علماء تھے، اندلس میں بڑے بڑے علماء تھے، لیکن انہوں نے کیا حال کیا، اللہ اکبر کبیرہ ہیں جی۔ اندلس میں آپ جا کر کے دیکھ لیں، ابھی جا کر کے ایک مسجد بنی ہے پورے اس میں علاقے میں، ایک مسجد بنی ہے، وہاں پہ بھی لوگ بیچارے اس طرح کر کے اپنے طور پہ نماز پڑھتے ہیں، محلے والوں سے اجازت لے کے اذان پڑھتے ہیں جی۔ پورا علاقہ مسلمانوں کا، سارے عیسائی ہو گئے، وہاں جو قتل ہو گئے قتل ہو گئے، ہجرت کر گئے ہجرت، باقی جتنے رہے سارے عیسائی ہو گئے۔ مسلمانوں کو نام و نشان نہیں رہا، اتنے سالوں تک، 100 سالوں تک مسجد نہیں رہی وہاں پہ۔ مدرسہ ختم ہو جائے نا پھر حال یہ ہوتا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اہل اسلام نے یہاں پہ انگریز کو یہ نہیں کرنے دیا جی کہ اس کو اسپین بنا دیتا، اس کو اندلس بنا دیتا، اس کو قرطبے کی طرح اس کا حال کر دیتا۔ آج جو آپ کو پورے ہند میں، پاکستان میں اسلام کی جو لہر دکھائی دیتی ہے اور اس کا فیضان پوری دنیا میں دکھائی دیتا ہے، پورے دنیا کے کافروں کو اگر ڈر ہے تو صرف یہیں کے علماء سے ہے، یہیں سے، یہی پاکستان کے علماء سے، یہیں کے علماء سے ڈر ہے۔ اور وہ وجہ کیا ہے، یہ سارے کے سارے یہ خیر آبادی کی شاگرد ہیں، ہاں خیر آبادی کے شاگرد اور امام احمد رضا کا غلام ہے۔ ہاں انہوں نے جناب دین پڑھا ہے رسول اللہ علیہ السلام کا، تو پھر آج وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے بچے کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، انہیں کی برکت سے پڑھ رہے ہیں۔ ہاں لوگوں کے بچے اگر مسلمان ہیں تو انہیں کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ تو یہ ملا، جسے ملا کہتے ہیں نا، یہ ملا کا یہ احسان ہے سارا یار، یہ ملا کا احسان ہے۔ اب میں آتا ہوں دوسری بات کی طرف۔ اچھا میں ذرا بتاؤں آپ کو کہ روس کے اندر، روس کو چھوٹا علاقہ یار، امام بخاری کا مزار وہاں پہ، رشیا میں امام بخاری رحمہ اللہ کا مزار وہاں پہ ہے۔ اس کی جو ابھی جا کے علاقے کٹے ہیں، ان علاقوں میں سے کسی میں آ گیا امام بخاری رحمہ اللہ کا مزار شریف، مگر نا سارا روس کا علاقہ تھا، وہیں پہ امام بخاری کا مزار تھا۔ جہاں بھی امام بخاری کا مزار ہو وہاں بھی مسلمان نہ رہیں یار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مدرسہ ختم ہوا، مسلمان ختم، سچی بات ہے جی۔ اچھا وہاں پہ انہوں نے مدرسہ کیسے ختم کیا، آپ حیران ہوں گے۔ علماء کو پھانسیاں چڑھائیں، علماء کو پھانسیاں چڑھائیں۔ آج بھی یہ چیچنیا جو ہے نا، وہاں پہ ایک نہر ہے، اس پوری نہر کے اندر علماء کو قتل کر کے ڈالا جاتا تھا، اور جتنے بھی وہاں پہ مزاحمتی لوگ تھے وہ سارے نقش بندی کے سلسلے کے تھے، نقش بندی سلسلے کے علماء تھے، وہ سارے مزاحمت کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت استاد العلماء مولانا شامل رحمہ اللہ، امام العلماء مولانا شامل رحمہ اللہ، بہت بڑے وہاں کے عالم گزرے ہیں، امام گزرے ہیں
ہے نا مولانا شامل رحمہ اللہ ہیں، اور ایسا بندہ اب بتائیں نا، جب بندہ ایسا مخلص ہو اخلاص کے ساتھ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ دیتا نہیں دیتا اسے، ایسے انصاف پسند ہو۔ کچھ مجرم پکڑے ہوئے تھے ان کے پاس، تو مولانا شامل رحمہ اللہ کی ماں کے پاس انہوں نے اپنی خاتون بھیجی، جا کے کہو کہ ان کو چھوڑ دیں، مہربانی کریں۔ رات کے وقت ماں نے ان کو سفارش کر دی کہ ان کو چھوڑ دیں، مجرموں کو چھوڑ دیں۔ مولانا شامل رحمہ اللہ جو ہے نا، یہ مجمع میں گئے، علماء کو قاضیوں کو بلایا، مایا کو بندہ جرم کرے تو یہ والا جرم کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اسے کوڑے مارنے چاہیے۔ انہوں نے کہا جی اگر وہ بندہ جسے کوڑے لگنے ہیں وہ برداشت نہ کر سکتا ہو تو اس کا کوئی بیٹا کھا سکتا ہے کوڑے؟ اب ماں کو دنیا کا کرنا نا، ماں بوڑھی بالکل کمزور ہو گئی ہیں، اب وہ ان کو کوڑے لگیں گے وہ تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا بیٹا کوڑے نہیں کھا، ماں کوڑے نہیں کھا سکے تو بیٹا کوڑے کھا سکتا ہے۔ اتنا کہہ کہ آپ نے پیچھے سے کپڑا اوپر کر دیا کمر سے، میں کہا مجھے مارو، میری ماں نے سفارش کی ہے۔ سفارش کرنے والا بندہ یہ ہو تو پھر غالب آتا ہے اسلام، یعنی کام کرنے والا بندہ یہ ہو تو پھر اسلام غالب آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال وہاں پہ بھی انہوں نے کیا کیا، ایک وہاں کے ایک عالم ہے انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا جی ہماری علماء کو انہوں نے قتل کر دیا، وہاں کتابیں جتنی تھی سب کتابوں کو پکڑ کے آگ لگا دی، کتابوں کو پکڑ کر کے نہروں میں پھینکا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ 2-4 کتابیں ہمارے پاس موجود تھیں جن کو ہم لے کے غاروں میں گھس گئے، وہاں پہ وہ کہنے لگے ہمارے دادا جان جو تھے وہ ہمیں وہاں پہ گھس کے چھپے ہوئے وہاں پہ کتابیں پڑھاتے تھے۔ اس طرح کر کے پھر کہتے ہیں وہ ہم نے وہاں پہ غار میں بیٹھے کتابیں پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، پھر وہ کمیونزم کی جو بدماشی تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو کچھ ہمت عطا فرمائی، آج ہمارے مدرسے بھی چل رہے ہیں، نظام بھی چل رہا ہے۔ آپ باقی دیکھیں، آپ چلے جائیں وہاں پہ ترکی کے اندر، ترکی میں آپ دیکھ لیں، ہیں جی مصطفیٰ کمال پاشا جس کی شان میں مضامین پڑھائے جاتے ہیں ہمارے یہاں، جس کو وہاں کا قائد اعظم مسٹر جناح کہا جاتا ہے جی، وہ بندہ، اس بندے نے مدرسے تو مدرسے اذان پہ بھی پابندی لگا دی، عربی بھی نہیں پڑھنی، نماز پہ پابندی ہوگی وہاں ترکی میں، ہیں جی۔ تو وہ مولانا فرماتے ہیں اللہ اکبر، ان کا جگرا دیکھیں، جو حضور نے فرمایا تھا نا مدرسین کو ایسے رکھنا، وہ مدرس کیسا با کمال تھا یار۔ وہ کہتے ہیں 30 سال پورے مسجد میں بیٹھ رہا ہوں، ایک بندہ نماز پڑھنے نہیں آیا، ایک بندہ نماز پڑھنے نہیں آیا، اتنا ڈر تھا، وحشت تھی، اس کی ذلیل تھی مصطفیٰ کمال پاشا کی، 30 سال پورے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں ایک بندہ آیا میرے پاس، اپنے 2-3 بیٹے اس نے چھوڑے، تو کہتے ہیں کتابیں ہمارے پاس تھی نہیں، کتابوں پہ پابندی تھی، کسی کے پاس سے کتاب نکل آتی اسے نہ لٹکا دیتے تھے، کتابیں تھی نہیں۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے انگلیوں پہ نا ان کو پڑھایا بچوں کو، دربا دربا دربو دربت دربتا دربنا دربت دربتما دربتم دربت دربتما دربتم دربت دربنا، کہتے ہیں اس طرح کر کے انگلیوں پہ میں نے پھر صرف پڑھائی، نحو پڑھائی، پھر حضور کے دین شریعت پڑھائی۔ وہ جو ایک بچہ نا ان میں سے جب وہ بڑا ہوا، اس کے اکیلے استنبول اور اس کے مضافات کے علاقے میں 300 سے زائد مدرسے، 300 سے زائد اندازہ لگائیں۔ تو یہ جو ہے نا آپ کو اچھا مزے کی بات ہے، یہ سلسلہ سارا آپ کو جو ٹکرائے نا جو لوگ، آپ کو مجددی حضرات زیادہ ملیں گے جو مجدد پاک کو ماننے والے ہیں۔ یہ بھی مجددی تھے، نقشبندی تھے، یہ بھی، وہ بھی نقشبندی جو میں نے بتایا آپ کو، وہ بھی ٹکرائے، یہ بھی ٹکرائے، کیونکہ مجددی جو ہے نا وہ ٹکرانے والا نہ ہو تو مجددی ہے ہی نہیں، وہ نقش بندی نہیں ہے، وہ نقل بندی ہو سکتا ہے، نقش بندی نہیں ہو سکتا۔ چشتی جو ہے نا وہ ٹکرانے کی ہمت نہ رکھتا، وہ چشتی نہیں، وہ چستی ہے، چستی سے۔ تو پٹھان جو ہے نا وہ چشتی کو چستی بولتے ہیں۔ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، بڑے پھڑاکے کے خطیب تھے، تو ایک پٹھان آیا، کہتے جی میں نے مولانا چستی صاحب کو کہا، میں نے کہا تو نے غریب کو چستی کہہ دیا ہے، وہ دوبارہ بلائی نہیں تجھے۔ بہرحال تو یہ مدارس اسلامیہ جو ہے نا یہ ان کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر آپ کو جو اسلام کا جو بھی تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے یہ صرف انہی کی برکت ہے۔ اچھا پھر انہوں نے کیا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اگلی حیران کن بات، تکلیف دہ بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ والی حکومت، جتنی بھی حکومت ہے پاکستان کی، انہوں نے مولویوں کو کہا یار آپ ان کو انگریزی کیوں نہیں پڑھاتے، مولویوں کو یہ تو جہل رہ جائیں گے بیچارے، ان کو انگریزی نہ آئی۔ تو انہوں نے پکڑ کے جناب 3-4 مضمون انگریزی کتابوں کو ادھر گھسیڑ دیے، مولویوں کی کتابوں میں۔ اب مدارس اسلامیہ میں جو مدرسے اسلام کے ہیں ان میں بھی وہ پڑھایا جاتا ہے، تاکہ وہ جو پڑھیں گے ان کے اندر جو ایک غیرت ایمانی پیدا ہوتی ہے، فضل خیر آباد والی، مولوی احمد رضا خان والی، وہ والی ختم ہو جائے گی، امام احمد رضا والی غیرت نہیں رہے گی ان کے اندر، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو پھر انہوں نے وہی کیا۔ اس وقت جو ہے پورے پاکستان میں جتنے بھی مدارس چل رہے ہیں جی بلا اختصاص
چاہے وہ دیوبندیوں کے ہوں، بریلویوں کے ہوں، شیعوں کے ہوں، اہل حدیثوں کے ہوں، سب کے سب مدارس میں انگریزی نظام میں تعلیم داخل ہو چکا ہے، وہ والا شامل ہو چکا ہے۔ اب جو پڑھ رہے ہیں بیچارے وہاں سے نکل رہے ہیں، وہ بھی سارے کوڑ کوڑ کرتے ہیں، کوڑ کوڑ، ککڑی نہیں کوڑ کوڑ کرتی ہے انڈا دینے کے بعد، وہی کوڑ 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 کوڑ، اپنی تکلیف لگی ہوتی ہے انہیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا آپ کو، ہمارے قریب میں ایک مولوی صاحب ہے، سفید داڑھی ہے جی، سفید داڑھی ہے، مصلی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا، کہنے لگا مجھے افسوس ہے دین پڑھنے پر، کہتا اگر میں انگریزی تعلیم پڑھا ہوتا کہیں نہ کہیں افسر لگا ہوتا۔ اندازہ لگا، یعنی کہ اتنی احساس کمتری آ گئی ہمارے مولویوں میں کہ وہ دین پڑھنے پر بھی افسوس کر رہے ہیں۔ لاہور کا ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم لاہور کا، اب نہیں رہے دنیا میں، انہوں نے اپنے بیٹے کو انگریزی تعلیم دلوائی۔ ان کا چھوٹا بیٹا یہ فرما رہا تھا اگر ہمارا بھائی انگریزی نہ پڑھتا تو آج ہم بھوکے مر جاتے، بھوکے مر جاتے۔ بتائیں یار، جب یہ خود مولوی ہی ایسی باتیں کریں گے تو پھر حضور کے دین کے لیے کون کھڑا ہوا ہے؟ آقا علیہ السلام کی شریعت کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ حضور کے دین کے غلبے کے لیے، دفاع کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ بہرحال کچھ باتیں انشاءاللہ کل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق۔